اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہوا اقرب الیہ من حبل الورید۔ تعریف اس ذات باری تعالیٰ کی، اس پروردگار کی کہ جس اول سے پہلے کوئی اول نہ تھا اور جس آخر کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات کو خلق فرمایا، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام ضروریات کا بندوبست کیا، اس کے لیے مادی وسائل اور تمام روحانی وسائل کا اہتمام فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کو وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے کہ جس پر وہ چل کر تمام وسائل کو استعمال کر کے اس مقصد تک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ اس مقصد تک جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر، رسول، ہادی، رہبر دنیا میں بھیجے انسان کے لیے، اور ان کا جو کام تھا، ان کا جو ہدف تھا، بشریت کی تربیت تھا، انسان کی تربیت تھا، معلم تھے انسان کے، استاد تھے، رہنما تھے۔ اور یہ عظیم کام انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمایا، ٹیچرز کو عطا فرمایا۔ معاشرے میں دو کردار، ایک والدین، دوسرا اساتید، ٹیچرز، معلم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی ذمہ داری بہت عظیم ہے، باقی سب سے زیادہ، اور پھر ان کا اجر، ان کا ریوارڈ بھی بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے لیے پسند کیا، اپنے محبوب ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس عمل کو پسند کیا تھا، وہی والدین کی ذمہ داری ٹھہرا کہ والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ جو کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جو کام عیسیٰ نے کیا، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ نے پسند کیا، وہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ٹیچرز کو، استاد کو اور والدین کو منسوب فرمایا۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ بینگ اے والدین ہونے کے ناطے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ میرا واسطہ بینگ اے پرنسپل آف الائڈ اسکول حسین کیمپس بہت سے والدین سے پڑتا ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے، میں نے زیادہ تر والدین کو غیر ذمہ دار دیکھا ہے۔ والدین اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ شاید وہ جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں کرتے ہیں۔ جو معاملات، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ کوتاہی والدین سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ اولاد سے زیادہ قیمتی چیز والدین کے پاس نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی جو تحفہ ہے، جو انمول آپ کے پاس آپ کی دولت ہے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے ہی اتنی محنت کر رہے ہیں، ماں بھی محنت کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے اولاد کے لیے، دن رات محنت کر کے ان وسائل کا، سہولتوں کا بندوبست کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے۔ میرا یہ گلہ، یہ شکوہ تمام ان والدین سے ہے جو یہ کوتاہی کر رہے ہیں، نہ کہ سب کر رہے ہیں، لیکن جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں کو ٹیوشنز پہ چھوڑ دیا، ٹیوشن سینٹر پہ چھوڑ دیا، صرف اسکول پہ چھوڑ دیا۔ اسکول نے اچھا نہیں کیا، اسکول نے رزلٹ اچھا نہیں دیا، جی اسکول نے یہ کر دیا، ٹیوشن والی یہ کہہ رہی ہے، یا ٹیوشن کے ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو والدین سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم والدین کیا کر رہے ہیں، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے کتنی پوری کی۔ ہم نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے پورے دن میں سے
کتنے گھنٹے کتنے منٹ اپنے بچے کو دیے، اور کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو ٹیوشن سینٹرز کی؟ اگر آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کیا ہے، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے 6 سے 7 گھنٹے دن کے آدھے سے زیادہ حصہ گزار کے آتا ہے، اس کے باوجود دوبارہ پھر آپ اس کو 4 گھنٹوں کے لیے 3 گھنٹوں کے لیے ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں؟ کیوں ضرورت ہے آپ کے بچے کو ٹیوشن کی؟ آپ نہیں دے سکتے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں پڑھا سکتے، آپ کے اپنے مسائل ہیں، مصروفیات ہیں، نہ دیں، آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، آپ 1 گھنٹہ دے دیں اپنے وقت کا، کچھ ٹائم ماں مینیج کرے، کچھ ٹائم والد مینیج کرے، تو وہ جو 4 گھنٹے اس نے ٹیوشن سینٹر میں گزارے ہیں، وہ اس آدھے گھنٹے 30-40 منٹ یا 1 گھنٹہ جو بھی آپ اپنے بچے کو وقت دیں گے، وہ اس کا نیم البدل نہیں ہے، وہ 4-6 گھنٹوں کا کے برابر وہ آدھا گھنٹہ ہے جو آپ نے اپنے بچے کو دیا، جو تکلیف آپ کو آپ کے بچے کی ہے، جو درد آپ کو آپ کے بچے کا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ہمیں کئی والدین اصرار کر رہے ہیں، ہمیں آ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بلکہ پچھلے 1 سال سے کہ آپ اکیڈمی کا انتظام کریں، آپ ٹیوشن سینٹر اسکول میں، کیونکہ جو ماحول آپ اسکول میں دے رہے ہیں بچے اور بچیوں کے حوالے سے جو فوکس آپ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی ٹیوشن سینٹر ایسے مل جائیں، کوئی اکیڈمی ایسی ہو تو اسکول ہی اس کا انتظام کرے۔ اگر اسکول یہ سٹیپ لیتا بھی ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے اصرار پہ ہم یہ اکیڈمی سٹارٹ بھی کرتے ہیں کل کو یا کچھ بھی ایسا، تو ہم بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں 6-7 گھنٹے گزارے، اس کے باوجود اس کو ٹیوشن کی ضرورت پڑے۔ بچے کو اسکول سے جو رہنمائی ملی ہے، جو کام ملا ہے، اس نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس نے اس کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ ہیں اس کے رہنما، ماں باپ ہیں، آپ دیکھیں، آپ فوکس کریں۔ اگر جہاں پر آپ کو پرابلم ہے، آپ ادارے سے رابطہ کریں۔ آپ کا تعلق اسکول کے ساتھ والدین کا میوچل انڈرسٹینڈنگ، باہمی ایک سوچ آپ کی ایک ہونی چاہیے کہ بچے کو بہتر کرنے کے لیے اسکول کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ آئیں، اپنے پرابلمس بتائیں کہ بچے کو ان سبجیکٹس میں پرابلم ہے یا ہم گھر پہ یہ سبجیکٹس میں ٹائم نہیں دے سکتے، تو اسکول اس کو مینیج کرے گا۔ ٹیوشنز پہ خدا رہا بچوں کا صرف اکتفا نہ کریں کہ ٹیوشنز پہ چھوڑ دیا، اسکول پہ چھوڑ دیا۔ اس ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ، آپ سمجھتے ہیں ٹرائی اینگل شیپ سمجھتے ہیں آپ، 3 کونے ہیں اس کے، ایک کونے پہ بچہ ہے، ایک پہ والدین ہیں اور دوسرے پہ ٹیچرز ہیں، ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ جو بھی لاپرواہی کرے گا جان بوجھ کر یا انجانے میں، نقصان بچے کا ہوگا۔ اس لیے بچے کی تعلیم کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے دونوں کی ذمہ داری برابر ہے، بلکہ شاید والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ذمہ داری دی ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی۔ آپ نے نظارت کرنی ہے، آپ نے فالو اپ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ اسکول میں جو وقت گزار کے آیا، کیا اس کا وقت تو ضائع نہیں ہوا؟ کیا پڑھا اس نے آج؟ اس سے سوال کرنا ہے، اس کی بکس کو دیکھنا ہے، اس کی کاپیز کھول کے دیکھنی ہے، اس سے ڈسکشن کرنی ہے، کیا سیکھ کر آیا؟ کوئی نیگیٹو بات تو نہیں سیکھی؟ آج اس نے کیا کیا؟ یہ فکر مندی والدین کو ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ اسکول سے آیا، ڈھنگ سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، وہ ٹیوشن چلا جائے، وہ 4 گھنٹے وہاں گزار کے آیا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، کوئی آپ کے ساتھ اس کی سٹنگ نہیں، کوئی آپ نے وقت نہیں گزارا اپنے بچے کے ساتھ، آپ اپنی مصروفیات میں، اپنی مشکلات میں مصروف، بچہ اپنی مشکلات میں مصروف، دن گزر گیا۔ وہ دن گزر نہیں گیا، وہ دن ضائع ہو گیا۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نہیں 4-4 گھنٹے دے سکتے، لیکن جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں، آپ اپنے تمام جو موبائلز، یہ گیجٹس، ہر چیز سے دور ہو کے اپنے بچے کو بالکل پوری توجہ کے ساتھ وہ ٹائم اپنے بچے کو دیں، وہ کوالٹی ٹائم اپنے بچے کو دیں، پھر آپ اپنے بچے کی ذات میں تبدیلی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ میں کچھ ایسے مسائل بھی جو والدین کی طرف سے تعلیمی اداروں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، میں ان مسائل کو بھی تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ جیسے ایک مسئلہ آپ کرتے ہیں کہ جی ٹیچر چینجنگ ایشو ہے، ٹیچر کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ ٹیچر پورا سال نہیں رہتی، یا پورا 2 سال 4 سال کی ٹیچر کیوں نہیں رہتا؟ ٹیچر کیوں تبدیل ہوتے ہیں؟ تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ نیگیٹو بات کیسے ہوئی؟ اگر ٹیچر تبدیل ہوا، یہ تو پازیٹیو بات ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اس چیز کا احساس ہو، اندازہ ہو، یقین ہو بلکہ اس کو
کہ مجھے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، مجھے کوئی چینج نہیں کر سکتا، میں اچھا کروں، برا کروں، سیاہ کروں، سفید کروں، جاب تو میری پکی ہے، جاب تو میں نے یہاں پہ کرنی ہے، وہ کیسے خود کو تبدیل کرے گا؟ وہ کیسے بہتری کی طرف جائے گا؟ وہ کیسے امپروو کرے گا خود کو؟ آپ اس چیز کا اندازہ کریں۔ جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں خود کو بہتر نہیں کروں گی یا کروں گا تو میں تبدیل کر دیا جاؤں گا، مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا اگر میں بچوں کا وقت ضائع کروں گا یا وقت ضائع کروں گی، تو ٹیچر جو تبدیلی ہے ٹیچر کی، یہ ایک نعمت ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے۔ اور وہ کس طرح سے ہے کہ آپ کے بچے کو ڈیفرنٹ لوگوں سے اس کی ڈیفرنٹ لرننگ ہوتی ہے۔ ہر انسان کا اپنے پڑھانے کا، سمجھانے کا، سکھانے کا ایک الگ منفرد انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، تو بچہ جب ڈیفرنٹ ٹیچرز اس کو ملتے ہیں تو اس کی لرننگ بھی ڈیفرنٹ اور منفرد ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں مغربی ممالک کی، آپ دیکھتے ہیں وہاں سے اکثر پاکستان میں جس طرح چونکہ ہمارا فیلڈ ہے، ہم سنتے ہیں اور ہم اٹینڈ بھی کرتے ہیں ایسے سیمینارز، ایسی میٹنگز، ایسی ٹریننگز، ایز اے ٹرینر بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور سیکھنے کے لیے بھی اٹینڈ کرتے ہیں کہ 1 ڈے ٹریننگ سیشن کا، 1 ڈے لیکچر کا یا ایک لیکچر کا کے لیے جو ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے پروفیسرز آ رہے ہیں، فلاں یونیورسٹی کے پروفیسرز جو ہیں وہ اس ٹاپک پر 1 ڈے ٹریننگ کرائیں گے، 1 ڈے لیکچر ہوگا، 1 آور کا لیکچر ہوگا، 2 دن کا ہوگا، 3 دن کا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اتنی انویسٹمنٹ کر کے اس پروفیسر کو کسی بھی دوسرے کنٹری سے لے کر آتے ہیں کہ آ کر وہ بچوں کو لیکچرز دیتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، ان کی ٹریننگز ہوتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ تو 1 دن کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، وہ پورا سال پڑھائے، پورا سال لے کر چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ لرننگ افیکٹو ہونی چاہیے آپ کی، چاہے وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہو کسی کے ساتھ آپ کا، 1 دن کا سیشن ہو، چاہے 1 سال کا سیشن ہو۔ تو ڈیفرنٹ وہ پروفیسرز کو لاتے ہیں تاکہ ڈیفرنٹ جو لرننگز ہیں وہ بچہ سیکھے، اس کا تجسس بڑھے، وہ اس فیلڈ میں جو ہے ایکسپرٹ ہوتا جائے، وہ ڈیفرنٹ ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ان کے لیکچرز کو سنیں، ان کی ٹریننگز کو اٹینڈ کریں، ان کے سیمینارز کو کریں۔ ہم خود کرتے ہیں الحمدللہ، ایز اے ٹرینر بھی جاتے ہیں، پھر ہم سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے سیمینارز میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو کمپنی بہت اثر کرتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی ٹائم کی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے ٹیچر کی تبدیلی ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے، نہ کہ نیگیٹو۔ کوئی بھی ادارہ جب کسی ٹیچر کو ریپلیس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچر آپ کے بچے کے لیے فائدہ مند نہیں، وہ ٹیچر آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر ادارہ یہ سٹیپ لے رہا ہے، نہ کہ وہ اس لیے لے رہا ہے یہ سٹیپ ٹیچر کو ریپلیس کر کے کہ آپ آئیں، آپ کمپلین کریں، ہم آپ کی شکایت سنیں، ہم آپ کے سامنے یہ اس چیز کا اظہار کریں کہ جی یہ تو واقعی غلط ہوا، جی ٹیچر چھوڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ کائنات کی سب سے قیمتی جو چیز ہے آپ کے پاس، آپ کی اولاد ہے، ہم اولاد کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں سب کچھ، تو آپ کے بچے کے لیے جو صحیح نہیں ہے وہ اس کا میں نے خدا کو بھی جواب دینا ہے، بینگ اے ہیڈ آف اینی انسٹیٹیوٹ، کہ میں نے اگر میں ایک ادارے کو لے کے چل رہی ہوں، ہم ایک ادارہ لے کے چلتے ہیں، ہم اگر ایک ادارے کے سربراہ ہیں، ایک ادارے کو لے کے چل رہے ہیں جس میں ہم نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لی ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دینا ہے، اس ذمہ داری کا، ایک ایک لمحے کا، بچے کے ایک ایک سیکنڈ کا۔ تو اس کے لیے جو ٹیچر بچے کے لیے بہتر نہیں ہے، اگر وہ کلاس میں رہے گا تو نقصان ہوگا، آپ کے بچے کو اس نقصان سے بچایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک پازیٹیو قدم ہے، ایک مثبت قدم ہے نا ٹیچر کی تبدیلی۔ ایک تو یہ عرض کیا کہ وہ ڈیفرنٹ لرننگ ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ لوگوں سے، دوسرا اگر جو بچے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اس کو کلاس میں نہیں جانے دیا جاتا تاکہ بچے کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اس لیے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو اس انداز سے سوچا کریں، آپ کے بچے کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کے بچے کے تمام لیکچرز ہوں، آپ کے بچے کی اخلاقی تربیت پہ فوکس کیا جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ والدین اسکول چینج کرتے ہیں، ہر سال اس طرح سے ہوتا ہے کہ چند ایک والدین، کسی کی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کے اسکول تبدیل کرنے کی وجہ ہوتی ہے فیس کے ایشوز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اسکولز میں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں یہ چلتا ہے۔
فیس کے ایشوز ہو گئے یا کچھ ادر جو بھی اسکول چارجز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ادارے کے جو بھی چارجز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں, وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, ہیڈ آفس کی طرف سے ہوتے ہیں, اوبویسلی ایک برانچ ہے, ایک فرینچائز ہے, آپ جانتے ہیں. اس بہاف پر آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں. ہاں, اگر آپ کو ہمارے ادارے سے کوئی بہتر نہیں بہترین ادارہ ملتا ہے, بہت اچھا سیکیور ماحول ملتا ہے, تو پھر ہم آپ کو فری آف کاسٹ بھی اگر کہیں تو آپ کو نہیں رکنا چاہیے. اگر فری بھی آپ کے بچے کو تعلیم دیں تو نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ جو بات میٹر کرتی ہے, سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے, وہ آپ کے بچے کے لیے ایک تعلیمی ماحول ہے, ایک تربیت کا ماحول ہے. اگر وہ ماحول بہتر, بلکہ بہتر نہیں بہترین ہے, تو پھر آپ فیصلہ کریں. پھر ہم ایسے والدین کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں پہ فوکس کرنا ہے آپ نے. مجھے کہیں بھی والدین ملتے ہیں, کسی اسکول کے, ہمارے اپنے اسکول کے, کیونکہ یہ بچے تو ہماری ذمہ داری ہیں, ان کا ہمیں زیادہ دن رات پریشانی ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے ہم بچوں کو بہتر کریں. اس کے علاوہ کہیں والدین کسی اور اسکول سے وابستہ, کسی سیمینار میں, کسی دوسرے اسکول کی ٹریننگ سیشن میں, کہیں پر بھی والدین سے واسطہ پڑتا ہے, تو میں لازمی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ آپ کا بچہ جہاں بھی پڑھے تو آپ پہلے اس کی انویسٹیگیشن کریں, آپ کے نالج میں ہو وہ ادارہ ماحول کیسا دے رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, تعلیم کی بات تو سب کرتے ہیں, تعلیم تو سب جگہ آپ کو ملتی ہے, تربیت نہیں ملتی. اور تعلیم کی جو کمی ہے اس کو تربیت پورا کر دیتی ہے. لیکن اگر تربیت میں کمی رہ جائے, کوئی کوتاہی تربیت میں رہ جائے, تو اس کی کمی کو تعلیم یا ڈگریاں نہیں پورا کر سکتی. اس لیے تعلیم کی بات تو سب اسکول کرتے ہیں, سب ادارے کرتے ہیں, سب مدارس کرتے ہیں, لیکن تربیت کہیں نہیں ملتی. بات ہے تربیت کی. تربیت کیا ہے؟ تربیت اخلاقی اقدار ہیں, آپ کے بچے کو ایک اچھا انسان بنانا, اس کی ذات کا حصہ ان چیزوں کو بنانا. آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے, وہ صفائی پسند ہو, وہ صفائی کا خیال رکھے, اپنی گھر کی, کلاس کی, اسکول کی, اس کی گفتگو, اس کا چلنا بولنا, اس کی سوچ, اس کا شعور, ہر چیز اس میں آتی ہے. صرف ڈگریز نہیں ہے. بعض دفعہ ڈگری ہولڈر انسان, ان کو بات کرنی نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں, آپ نے تجربہ کیا ہوگا, تو بات تربیت کی ہوتی ہے. اور تربیت کے حوالے سے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی, تمام وہ والدین گواہ ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں, جن کے بچے ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ماحول کے لحاظ سے کتنی کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اور کوشش ہی مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے. رزلٹ تو اس ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے. انبیاء سے بھی کوشش ہی مانگی تھی کہ کوشش کریں. تو ہم بھی الحمدللہ ماحول کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بچیاں باحجاب ہیں یہاں پر, 7 سال سے لے کر 12-13 سال کی 10th کلاس تک کی, میٹرک تک کی بچیاں یہاں پر باحجاب ہیں. کوئی بچی بے حجاب نہیں آتی. یہاں کے ٹیچرز باحجاب ہیں الحمدللہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کا ماحول دیا جائے والدین کے تعاون کے ساتھ. الحمدللہ والدین اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس چیز میں. تو یہ میرے خیال میں یہاں پر کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر زیادہ فوکس کیا جائے. بچے کو ماحول سیکیور, آپ کا بچہ ایک اچھے حفاظت میں ہے. آپ کا بچہ ہر وقت آپ اس چیز سے بالکل پرسکون ہیں کہ بچہ سیکیور ماحول کا حصہ ہے. سیکیورٹی کیسی کہ آپ کا بچہ, اس کا وقت ضائع نہیں ہو رہا, وہ کلاس روم میں ہے, اس کا کون سا بریک کا ٹائم ہے, گرلز ہیں, بوائز کی بلڈنگ سیپریٹ ہے, صرف برائے نام نہیں, بوائز کی بلڈنگ سیپریٹ ہے تو بالکل ان کے تمام ضروریات ہی سیپریٹ ہیں, ان کی لیبز, ہر چیز سیپریٹ ہے. بچوں کی الحمدللہ میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی ٹریننگ ہی ایسے کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے چاہے وہ 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو, ہمارے جو بوائز ہیں ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گرلز بلڈنگ ہے ہماری, کہ ہماری کیا ٹائمنگ ہے اور ہماری کون سی حدود ہیں اور ہم نے کہاں پر رہنا ہے. اسی طرح سے گرلز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اب ٹیچر
باحجاب باوقار لباس میں ہوتے ہیں تو اس کا بہت اچھا اثر بچوں پہ بچیوں پہ پڑتا ہے. پھر ہی ٹیچر بچوں کی تربیت کر پاتی ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلا پاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے اینول رزلٹ ڈے پہ ایک میسیج دیا. یہ بچیوں کی کوشش تھی، یہ بچیوں کی خواہش تھی، اور ہمیں اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ہم یہاں پر کامیاب ہوئے کہ بچیوں میں حجاب کا شوق پیدا ہوا. اور بچیوں نے خود ریسرچ کی کہ ایک جو عورت ہے، ایک جو لڑکی ہے، وہ باحجاب اور باوقار لباس میں دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہے، ہر پروفیشن میں. چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ لائر ہے، چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے وہ نیوی آرمی ہے، کوئی بھی پروفیشن اٹھا لیں، باحجاب عورت کامیاب ہے. یہ حجاب، یہ حیا رکاوٹ نہیں ہے، یہ طاقت ہے. اور یہ میسیج الحمدللہ حسین کیمپس کی بچیوں نے دیا. یہ کوئی ہم نے امپوز نہیں کیا اور نہ ہم نے کوئی آئیڈیا دیا. یہ 6 کلاس کی گرلز کا اپنا آئیڈیا تھا. ان بچیوں نے کہا کہ ہم پروفیشنز کو ڈسپلے کریں گے، ہم پریزنٹ کریں گے کہ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں. حیا جو ہوتی ہے، جو شرم ہے، جو حجاب ہے، وہ آپ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کی طاقت بنایا ہے. تو اس سے بڑا جو ایک سیکیور ماحول کیا ہوگا. اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور والدین ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کو ہم نے پچھلے 4 سالوں میں قانون بنا دیا ہے الائٹ اسکول حسین کیمپس کا کہ کوئی بچی بے حجاب نہیں آئے گی. تو بات تو تعلیم کے سب ادارے کرتے ہیں نا، لیکن تربیت نہیں ہے کہیں پر بھی. اور ہم بھی وہی بات کریں گے جو ہمارے ادارے میں ہے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو، والدین بھی اور تعلیمی ادارے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس حقیقی ذمہ داری کو جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، چند ایک والدین کی طرف سے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی اسکول کی میڈم جو پرنسپل سے ملنا ہے تو وہ کیوں نہیں ملتی ہیں، جب ہم آئیں ان سے بات کرنے، وہ تو پرائم منسٹر ہیں جی. لیکن مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ والدین، جو کچھ والدین اعتراض کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو معاشرے کی روایت ہے نا، وہ یہی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اسکول کے، کالجز کے پرنسپل ہوتے ہیں وہ صرف آفس میں بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں، پیرنٹ ڈیلنگ کے لیے ہوتے ہیں. بس ان کا کام ہے حکم دینا، آرڈر کرنا اور کام ہو جانا. جبکہ ایسا نہیں ہے. لیکن معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تمام 99%، 1% تو چلے میں پھر بھی کہہ رہی ہوں، لیکن میرے خیال میں 100% ہی ایسا ہے. اور آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ لوگ باقی اداروں میں دیکھتے ہیں تو آ کر یہی بات کرتے ہیں کہ جی پرنسپل تو پیرنٹ سے ملنے کے لیے ہوتا ہے، پرنسپل کلاس میں کیا کر رہی ہے. میں خود اپنے ادارے میں ایک صفائی کے سٹیپ سے لے کر تمام اپنے جو بھی کام ہیں اسکول کے، اکیڈیمک ذمہ داریاں، بچوں کی تعلیم کی، بچوں کی تربیت کی، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز، بچوں کی اکیڈیمک رپورٹ، لیسن پلاننگ، اسکیم آف اسٹڈی، ہر چیز کی نظارت خود کرتی ہوں، ہر چیز کو خود چیک کرتی ہوں. یہ بالکل ایک رانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ پرنسپل آفس میں بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو پرنسپل یہ کرتے ہیں وہ ادارے کا حق نہیں ادا کر رہے. اور جو والدین آ کر اس چیز کا اندازہ ان کو نہیں ہے یا احساس نہیں کرتے تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. آپ کے بچوں کے لیے ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. جس وقت آپ آ کر کہتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہم ابھی آئیں اور ابھی ہم نے میڈم سے ملنا ہے، اسکول کے پرنسپل سے ملنا ہے، اگر اس وقت پرنسپل کلاس میں ہے تو وہ آپ کے بچوں کا وقت قیمتی ہے جو آپ ضائع کرنے آئے ہیں. وہ آپ کے بچوں کی ٹریننگ میں بزی ہیں، وہ آپ کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. ٹیچر کہیں ان کا وقت تو ضائع نہیں کر رہے. کوئی ایسا ٹاپک، کوئی ایسی چیز جو بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی، اگر ہم خود اس میں ایکسپرٹ ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ہر وقت پورے ورکنگ آورز میں صرف یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کے بچے، یعنی میں نے جن بچوں کی ذمہ داری لی ہے، بلکہ آپ کے بچے نہیں، ہمارے بچے ہیں یہ، کہ ہم نے جن بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری لی ہے، آیا وہ ہم حق ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ہائیلی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ٹیم ہے کہ ہماری ٹیم کس طرح ورکنگ کر رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس قابل ہوں کہ وہ جو ایک ان میں جو کوالٹیز جو چھپی ہوئی ان کے اندر چیزیں ہیں وہ ہم ان کو نکال سکیں، اپنے بچوں کی وہ ٹیلنٹ نکال سکیں ان کے اندر سے. بچوں میں بہت سی کوالٹیز ہیں. تو اس چیز کا اعتراض کرنا کہ ہمیں جو جی پرنسپل ملتی نہیں ہے وہ تو شاید پرائم منسٹر ہو گئی، ایسا نہیں ہے.
ہم اس کام میں مصروف ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کے بچے کی تعلیم اور تربیت میں ہر وقت مصروف ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ہفتے کا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ آپ کائنڈلی سیٹرڈے کو جو نان ورکنگ ڈے ہے، بچے نہیں اویلیبل ہیں، آپ ہفتے کو آئیں، آپ آئیں، پورے ویک کی رپورٹ ہم سے ڈسکس کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مہینوں بعد آئیں، پی ٹی ایمز پہ آئیں، آپ 5 دن بعد خود تشریف لائیں۔ اور ہمارے پاس بہت سی تعداد ایسے والدین کی ہے جو ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں سیٹرڈے کو اسکول، اپنے بچے کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں، تو اس میں آپ کا کردار ہے، والدین کا کردار ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، تو ایسے ایشوز جو کسی اور ڈے پہ بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں اس کو اسی وقت آ کر ڈسکس کرنا۔ آپ ریسیپشن پہ اپنا مسئلہ لکھوائیں، انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، 2 دن میں آپ کا مسئلہ حل کر کے آپ کو کال بیک کر دی جائے گی۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، اور میں وہی اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ شاید ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تمام سکولز میں کہ پرنسپل صرف پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کا موڈ ہوا یا صرف آفس میں بیٹھے، آرڈر کیا، چائے پی اور چلے گئے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک ادارے کے جو سربراہ، گھر کے سربراہ دیکھیں نا، اگر ماں گھر چلا رہی ہے اور گھر کی والد کے بعد ساری ذمہ داری ماں کی ہے، تو بچے ریلیکس ہوتے ہیں، گھر میں باقی افراد ریلیکس ہوتے ہیں، ماں ہر وقت ٹینشن میں ہوتی ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کون سا دروازہ بند ہے، کہیں جا رہے ہیں تو سارے دروازے چیک کریں، ساری چیزیں دیکھیں، واپس آ کر بھی ہر چیز کو دیکھنا۔ تو گھر کا جو گارڈین ہے، جو سربراہ ہے، جو ٹینشن اس کی ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ تو ایک گھر کا چھوٹا سا نظام ہے، یہ بہت بڑا الحمدللہ نظام ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، تو اتنے بڑے نظام کا جو سربراہ ہے وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے، جس کے اوپر ذمہ داری آپ والدین سے زیادہ ہے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 1 بچہ ہے، یہاں پہ ہزاروں بچے ہیں، ان ہزاروں بچوں کی جو ذمہ داری ہم نے لی ہے، ہم نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اسکول کے ساتھ تعاون کیا کریں، اسکول کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، سب کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ اس میں آپ کے بچے کی بہتری ہے، آپ کے بچے کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنی اس جو نشست ہے اس کا اختتام اسی بات سے کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ہم ایک کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے کہ ہم بچوں کو تربیت کے حوالے سے ایک اچھا ماحول دیں، بچیوں کی تربیت، بچیوں کی شرعی تربیت، شرعی ٹریننگ ان کی جو ہے، اس کے علاوہ بچوں کی تربیت، ان کی اخلاقی اقدار کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے اس کا اہتمام اسی طرح سے جاری رکھیں، اور مزید اس کو بڑھاتے جائیں، اس کو امپروو کرتے جائیں کہ ہمارا بچہ، ہمارے نظام کا بچہ جب باہر جائے معاشرے میں انڈیپینڈنٹ ہو، ایک اچھا ذمہ دار معاشرے کا حصہ بنے، ذمہ دار شہری ہو۔ اس میں والدین کا تعاون درکار ہے کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ مزید ہم اس سسٹم کو بہتر کر سکیں، کیونکہ ہمارے نظام کا جو والدین حصہ ہیں وہ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ماحول کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، جس طرح ہم مدرس کو بلاتے ہیں، ان کے ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیم آتی ہے، وہ بچیوں کی ٹریننگ کے حوالے سے فیمیل ڈاکٹرز آتی ہیں، وہ آ کر بچیوں کو لیکچر دیتی ہیں، ان کی بچیوں کی طہارت کے حوالے سے جس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو مجھ سے اکثر مائیں آ کے ڈسکس کرتی ہیں کہ ہم اپنی فیملی میں جب بات کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں لوگ کہ ایسا سکولز میں بھی ہوتا ہے۔ سکولز میں تو وہی گریڈنگ ہے، بچوں کے ایگزامز ہیں، پیپرز ہیں، کاپی ہے، بک ہے، اس کے علاوہ بچوں کی شخصیت پر بھی کام ہوتا ہے، شخصیت سازی بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس جو والدین کے ٹریننگ سیشنز ہیں ان کا بھی اسی طرح سے دوبارہ اس سال، نئے سال میں آغاز کریں گے۔ مدرس کی ٹریننگ ہوگی اور پیرنٹس کی، والدین کی، مدر فادر دونوں کی ٹریننگز ہوگی، گارڈینز کی، اس کے علاوہ بچیوں کی ٹریننگ، بچوں کی ٹریننگ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جزاک اللہ۔